بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ ڈکی کو آج پھر سے پیش کیا گیا تھا عدالت کے اندر، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہوئی ہے اور ڈکی نے خود بولا ہے کہ اگر ریمانڈ لینا ہے بھائی جان لے لو۔ بچائیے کہ مجھے شعیب صاحب یہ معاملہ کیا ہے یار؟ ڈکی نے نا اب ایک چیز سوچ لی ہے کہ وہ کہتا ہے نا، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ڈکی نے کہا کہ بھائی جان میرے ہاتھ کھڑے نے، حالانکہ آج یہ جوڈیشل ہو جانا تھا، 110% ہو جانا تھا، بالکل ایسے ہی۔ جب این سی سی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں ریمانڈ ایک اور دن کا دے دیں، ٹھیک ہے، تو ڈکی اس میں بیچ میں بول پڑا اور اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب میں اس کیس میں بے گناہ ہوں، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اگر ادارہ چاہتا ہے مجھے دوبارہ انویسٹیگیٹ کرے تو پھر آپ 15 دن کا میرا ریمانڈ کر دیں۔ 15 دن کا ڈکی نے بولا ہے؟ ڈکی نے بولا 15 دن کا ریمانڈ کر لیں، بے شک جتنا مرضی یہ ریمانڈ لینا چاہتے ہیں لے لیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں اس چیز میں گلٹی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور یہی چیز ڈکی صاحب کے لیے کافی بہتر ہے۔ اچھا، فیوچر میں سر تعاون کر رہا ہے، یہی تو چیز ہے۔ آج ٹائم پہ بھی پیش کیا گیا، کوئی جان بوجھ کر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی، لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈکی کی فیملی نہیں آئی، پھر نہیں آئی، فیملی آئی نہیں آئی، پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا پتہ ان کی مسز بیچاری پہ خود کیس ہے، ان کو 15 تک ٹائم ہے، خود کو بے گناہ ثابت کریں، وہ یہ بھی ان کو تھوڑا سا ہے کہ یہ نہ میں مجھے پھاڑ لیں پھر، ایگزیکٹلی ایسا ہی، اسی وجہ سے نہیں آئی، ورنہ وہ ہر پیشی پہ آتے رہے۔ اچھا جی، ڈکی صاحب نمازیں ساری پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ؟ نہیں، ڈائریکٹر صاحب کے مطابق جو ڈکی صاحب ہیں وہ نمازیں تو ساری پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اور لگے ہوئے ہیں، اور لیکن اس کے جو فیس کو دیکھ کے صحافی نے جب بات کی نا کہ آپ اس انویسٹیگیشن سے خوش ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ ہلکی سی اسمائل دی اور وہ چل گیا، آگے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اٹس مین کہ اب کافی ہمبل ہو چکے ہیں، ادارہ بھی کافی جو ہے نا سمجھ چکا ہے کہ یار بندہ جو ہے وہ ایک نہیں یوز ٹو ہو گیا نا، پہلے 2-3 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر تو بندہ ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اس بیچارے کو آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا بھی ہوگا، اس کو کیا ہمیں بھی آئیڈیا نہیں تھا، ہمیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یار اس کے خلاف کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے خلاف جو ہوا کہ کوئی سنگل 1 سبسکرائبر اس کا نہیں آیا، ایک آیا تھا اس کو چپیڑ لگی منہ پہ، دیکھی تھی آپ نے، وہ صلح ہوئی ہے، صلح ہوئی جس نے صلح، لیکن ایک بندہ وہ آیا، کتنے ملین سبسکرائبر ہیں؟ 8 ملین پلس سبسکرائبر ہے، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو یہ ایک سب سے بڑا جو ہے سبق ہے یوٹیوبرز کے لیے، یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا نام ہے، فیم ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک ادارہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کو سمجھتا ہے، بالکل ایسے کہ کوئی بھی بندہ اس میں اگر انوالو ہوگا اٹھایا جائے گا۔ کسی کی جرت تھی کہ جا کے عدالت کے سامنے کہے ڈکی بھائی زندہ باد، ڈکی بھائی زندہ باد؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسی ایجنسی ہے کہ اس کے پاس سوشل میڈیا پہ اگر آپ کو کوئی بندہ گالی دیتا ہے تو آپ جا کر کیس کر سکتے ہیں، بالکل ایسے، اور آپ within 2 days پوچھ سکتے ہیں بھائی میرے کیس کا کیا بنا۔ تو اس کو لگا یہ مذاق ہے، اور وہ ٹک بسکٹ کھا کے انجوائے کر رہا تھا، ممی ڈیڈی وہ اس کا جو لک ہے آپ پتہ ہے آپ کو، لیکن بہت زیادہ یہ اس کو سبق سکھائی گئی کہ اب یہ بندہ جب واپس آئے گا تو میں کہتا ہوں کہ یہ یا تو داڑھی شاڑھی رکھے گا اور نمازیں پڑھے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اب دوبارہ سوشل میڈیا پہ یہ بندہ آئے۔ سوشل میڈیا پہ تو آئے گا لیکن بس یہ کہ دین دنیا کی باتیں کرے گا، اللہ خیر، کم سے کم دین سیکھ لیے، دین سیکھ لیے، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہے۔ اچھا، مزید اب ریمانڈ اس کا ہو چکا ہے، ہاں جی، بس یہ آخری ہے، آخری ریمانڈ، اور لمبا ریمانڈ ہے، آج بھی آخری تھا، آج بھی آخری تھا، لیکن ڈکی نے کہا نہیں جی لینا ہے تو لے لو ابھی، چلو شاید وہ سوشل میڈیا کی زندگی سے بھی تنگ تھا بیچارہ، سکون کی نیند بھی کر رہا ہوگا، سارے معاملات بھی کر رہا ہوگا، اب ادارہ بھی اس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہوگا کیونکہ یہ خود کوآپریٹ کر رہا ہے، اگر یہ کوآپریٹ نہ کرتا تو پھر تو آپ کو پتہ ہے الٹا لٹکانا تھا انہیں، چھوڑنا تو نہیں تھا انہوں نے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈکی سے پیسے لیے جائیں گے؟ سارے وہ پیسے لیے جائیں گے جو ڈکی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں میں نے گیمبلنگ میں اتنے کمائے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈکی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں جان بوجھ کے اس چیز میں نہیں آیا،
اور پاکستان میں کوئی ایسا جو ہے آئین کی کوئی شکی موجود نہیں ہے جس میں لا ہی نہیں ہے کہ کسی ایپ کو پروموٹ کرنے پر آپ کو کتنی سزا ملتی ہے، یہ تو نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب منی لانڈرنگ کے معاملات آ رہے ہیں تو اس نے کہا بھائی 15 دن کیا، اب جو دل کرے آپ کریں، جو دل کا ریمانڈ لے، انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ اور منی لانڈرنگ میں تو یہ ہی نہیں ہے، اس لیے کانفیڈنٹ بھی ہے، بے گناہ تو ہے، بے گناہ۔ میری بات سنیں، میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، بے گناہ ہے بیچارہ، اس کو نہیں پتا تھا۔ اگر پتا ہوتا، سر مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ اتنا سمجھدار، ٹھیک ہے، جو اتنا ٹائم سوشل میڈیا پہ گزار کے بیٹھا ہے، سمجھدار تو تھا وہ کہ یار یہ چیزیں نہیں کرنی مجھے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کام کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا، اگر آپ کو یہ چیز آفر ہوئی تھی، آپ نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ بیٹھیں گے ایپ سے، مجھے پتا تھا کہ ضلالت ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بولوں، اگر ڈکی یہ بات بولتے جی مجھے نہیں پتا تھا یہ بیٹھیں گے پہ، تو وہ غلط بولتا۔ یہ بچے کو پتا ہے کہ کون سی ایپ کیا ہے۔ سنیں میری بات سنیں نا، انہوں نے دیکھیں کورس بھی لانچ کیا تھا جس کے اندر یہ ٹریڈنگ بھی تھی، ولاگنگ بھی تھی۔ نہ آپ بچے نہ میں بچے، انہیں ڈکی بچے، ٹھیک ہے۔ 1x بیٹ کا سب کو پتا ہے، باقی بھی ایپ گیمنگ ایپ ہے۔ جب ان سے کانٹیکٹ کیا گیا تو ڈیفینیٹلی اس کو پتہ ہوگا، جب آپ ایپ کو ایک نظر دیکھتے ہو نا ایک نظر تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ بیٹنگ ایپ ہے، ٹریڈنگ ایپ ہے، یہ ہے کیا۔ لیکن سر بچہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف کیا تھا کہ پاکستان کے اندر پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ PSL میں پروموشن ہو رہی تھی، شریف آدمی تھا، یہ پیسے اس نے لے لیے، پھر اس کو رگڑا لگا اور رگڑے کے اندر پھر اس نے ساری چیزیں قبول کر لی۔ پتہ ہے اس کو تھا میں کیا کر رہا ہوں، صرف یہ نہیں پتا تھا کہ میرے پہ ہاتھ ڈالا جائے گا یا ہمارے قانون کے اندر اس کے خلاف کوئی چیز موجود ہے۔ PSL میں ہو رہی تھی، چیزیں چل رہی تھیں۔ ابھی کیا ہے، ملتان سلطان یا باقی جو کچھ ٹیمز کے نام آئے ہیں کہ ان کے خلاف شاید کیس ہو، لیکن وہ کیوں بچیں گی؟ کیونکہ جس ٹائم پہ وہ بیٹنگ ایپ کی پروموشن چل رہی تھی اس ٹائم پہ ہمارے قانون میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی، یہ قانون سے پہلے۔ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی بندہ سوچے گا اس طرح کرنے کا تو اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لا ہے، ہاں نیکسٹ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تو مزید کچھ نام ہیں جن کو پکڑا جائے گا۔ سر وہ تو انہوں نے بتا دیا نا، ڈائریکٹر صاحب نے یہ چیز بتائی ہے نا کہ میں کریں گے کارروائی ان کے اوپر۔ یہ تھوڑی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انکوائری تو ہوگی، بلایا تو جائے گا نا۔ سسٹرال جی نے تو ولاگنگ بھی کوئٹ کر دی ہے، بس وہ سمجھ جائے نا آپ، مسئلہ چل رہا ہے نا۔ رجب نے بھی کچھ دن کوئٹ کی تھی، اشارے چل رہے ہیں نا کہ ابھی اچھا پہ پڑے گھروں پہ، ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اب ہر بندے کو اس چیز کا پتہ ہے کہ مارکیٹ میں معاملات خراب ہو گئے ہیں، وہ ولاگنگ ہے یا جو بھی معاملات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہون جڑا نا چپ کر کے نسی ہے، تھوڑا سائڈ تے ہو، یہ تھوڑے جن اطمینان کے ولگیریٹی کے خلاف بھی دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایپلیکیشن جا چکی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ NCCA نے بہت اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، بے شک ڈکی آیا جو بھی آیا، لیکن ایک کسی کو تو رگڑنا تھا نا، رگڑنا تو تھا ہی تھا، وہ کاشف ضمیر ہے یا جو بھی ہے، وہ سارے اس طرح ایک اشارہ دیا۔ سر ڈکی یوٹیوبر بڑا پاکستان کا ہے، رجب کی فین فالوئنگ اس سے زیادہ ہے، پر وہ پاکستان میں نہیں تھا، پیچھے پھر ڈکی بچتا ہے۔ بالکل ڈکی کے بعد اسٹرالوجی ہے، بس یہی نام ہے۔ اسٹرالوجی والا کیس آپ کو پتہ ہے وہ کیوں نہیں اٹھا سکتے تھے اس کو، تو آپ جانتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ چلیں بہت بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی۔ ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کسی بیٹنگ ایپ سے جڑیں، گیملنگ سے یا کسی بھی چیز سے، کسی بکی سے رابطہ ہے تو پلیز سائڈ پہ ہو جائے، کیونکہ آگے پاکستان کے اندر جو حالات آ رہے ہیں، جوئے کے خلاف کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔